تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب اگر آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ منسٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ پروفیسر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی کمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس کا جو اخلاقی پہلو ہے، جو کرداری پہلو ہے، وہ سامنے نہیں لایا گیا۔ اور لوگ جب بھی ایک طبقہ اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہے، جب مثالیں دیتا ہے، تو ویسٹ کے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمانوں نے کہ ہمارے سامنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ربیع الاول میں، جیسے آپ درس قرآن .com نے بڑا اچھا عنوان اختیار کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات، وہ آپ کی زندگی، آپ کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جس سے ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا عنوان ہے۔ عام طور پر ہمارے خطباء محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ جذباتی انداز میں بڑی اچھی ایک تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر لوگوں کی جو کردار سازی ہے، لیکن یہ جو کردار سازی ہے، جو اخلاقی تربیت ہے، یہ تمام انبیاء کا دائرہ کار رہا، ان کی ڈیوٹیز میں یہ شامل رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے جو مین چیز تھی وہ یہی تھی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیں، تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور یہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں، ان باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ شرک کی ہے۔ تو شرک کی نفی کرنا، شرک کی بیماری کا علاج کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو بہت بڑی بیماری ہے، وہ بیماری ہے بدعات کی، رسوم اور رواج کی، تو اس کا علاج کرنا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں یہ دوسری بیماریاں، کبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسائل کا اندازہ لگائیں کہ کتنے مسائل ہیں اور ان کی جڑ میں جائیں گے، تو آپ کو بنیادی چیز جو نظر آئے گی وہ نظر آئے گی کہ لوگوں کے اندر جو ہے اس وقت حب جاہ ہے۔ حب جاہ جو ہے انسانوں کو، قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ کیا صرف میں لیڈر بنوں، میرا اقتدار ہو، میرا اختیار ہو، میں بڑا ہوں، سارے مجھے مانیں اور سارے جو ہے میرے تابع ہو جائیں۔ اور یہ حب جاہ ہی نے تو آج دیکھیں نا پاکستان کا یہ حال کیا کہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بھائی جو اقتدار ہے، اختیار ہے، امارت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے، یہ انسان اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کا کرم شامل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں، پھر حسد کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر حب مال۔ ابھی 2 دن پہلے قاضی صاحب آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ کوئٹہ کے اندر ایک بھائی نے اپنے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا، اور ان کا والد جو تھا وہ بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہے وہاں کا، اور وہ اپنے 3 بچوں کی لاشوں کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کا بیک گراؤنڈ میں بڑا اس میں وہ ہوا کہ تجسس ہوا کہ یہ کون ہے جس نے اس کے 3 بیٹوں کو قتل کیا، تو جب پتہ چلا کہ اسی کا بیٹا ہے اور اسی نے جو ہے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، تو اس کے اندر کتنی چیزیں آ گئی۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز آ گئی حب مال، کہ اس کو تھا کہ بھائی ساری جائیداد مجھے مل جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر تھا حسد، کہ وہ اپنے بھائیوں سے حسد کرتا تھا۔ پھر اس کے اندر بغض تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب اگر آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ منسٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ پروفیسر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ پھر یہ نکلتا ہے کہ بچہ گھر کے اندر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مال کو جو ہے کلیدی حیثیت حاصل ہے اور مال کے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی مال حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں اس کو لے کر ٹاک شوز نہیں ہوئے، اس کو لے کر پروگرام نہیں ہوئے، کہ یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور ایک ثانیہ تھا کہ ایک بھائی اپنے 3 بھائیوں کو قتل کرتا ہے۔ ہم واقعہ سناتے ہیں کہ جی قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور وہ واقعہ سناتے ہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں یار تم کہاں کی باتیں کدھر سے سناتے ہو۔ لیکن یہ جو موجودہ دور کے اندر ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ
انسانوں کی اخلاقی تربیت کرنا تھا۔ تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں جب حضور پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت عبادت گزار ہیں، آپ تو اعتکاف کرتے ہیں، آپ تو غار حرا کے اندر ہی رہتے ہیں اور آپ اس طرح تہجد گزار ہیں۔ وہ کیا آپ کو تسلی دیتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے کہ آپ بیواؤں کے، یتیموں کے سہارا ہیں، آپ غریبوں کے ماوا ہیں، آپ تو لوگوں کی فلاح کا کام کرتے ہیں۔ تو اب اس سے دیکھیں کتنی بڑی ہمارے سامنے ایک پوائنٹ آتا ہے، تمام مذہبی جماعتوں کے سربراہان کو اور کارکنوں کو، علماء کو، کہ جنہوں نے اس سیلاب کے اندر یہ بات جو ہے وہ عیاں کر دی کہ انسانیت کا درد اگر کسی طبقے کے اندر ہے تو وہ اسلام پسند لوگوں کے اندر ہے، وہ علماء کے اندر ہے، وہ مذہبی طبقات کے اندر ہے۔ اور مذہبی طبقے نے اس وقت ہراول دستے کا کردار ادا کیا کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا، اور جو علماء کو دیکھا۔ تو یہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کردار کہ جب امت پہ برا وقت آیا تو سب سے پہلی صف کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ علماء موجود تھے۔ تو میں اس وقت چاہتا ہوں کہ درسقرآن.com کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاقی کردار ہے اس کو پیش کیا جائے، اور علماء جو اس وقت جو کہ اپنا عملی میدان کے اندر جو رول ادا کر رہے ہیں اس رول کو پیش کیا جائے۔ www.darsequran.com